ضروری نہیں ہے کہ جسے رسول اللہ نے کوئی عہدہ دیا تو وہ اس عہدے کے ساتھ معصوم بھی ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اس سے معاویہ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوا اور آخرت میں۔ اب کسی کے سامنے کہے نا کہ رسول اللہ گالیاں دیتے تھے، چماٹ لگے گی آپ کو۔ آپ نے کسی کو دعا ایسے نہیں دی کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں جو روایات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، اور ان میں سے ایک روایت ہے حدیث لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ کبھی ان کا پیٹ نہ بھرے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں معاویہ بن ابی سفیان کے نام پر جو عرس ہوتے ہیں اس میں فضیلت کے طور پر اس روایت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ واللہ عالم، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے تو نہیں معلوم، آپ ہی کو چاہیے کہ آپ اپنے علماء سے اور ان پیر حضرات سے پوچھیں کہ اگر آپ آئندہ سیرت معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر کوئی کانفرنس رکھنا چاہیں یا کتاب لکھنا چاہیں تو برائے مہربانی یہ اتنی بڑی جو فضیلت ان کی بیان کی گئی ہے، اپنی کتاب کا عنوان بھی یہ دیجئے گا لا اشبع اللہ بطنہ، کہ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کبھی بھی ان کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ روایت کیا ہے؟ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انسان دو وجہوں سے اپنی عقل کھو دیتا ہے، دو حالتوں میں انسان بالکل بیوقوف بن جاتا ہے، اور یہ بات ہمارے استاد حسن فرحان المالکی فرج اللہ عنہ اور حفظہ اللہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دو حالتوں میں انسان بیوقوف ہو جاتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب انسان اندھا دھن اندھی تقلید کرتا ہے، وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے، وہ بیوقوف بن جاتا ہے، اور دوسری جب وہ انسان اپنی پوری کوشش باطل کی حمایت میں لگا دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بات باطل ہے، یہ نظریہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی پوری توانائیاں ایسی میں صرف کرتا ہے کہ اس کو صحیح کر کے دکھائے، حق سچ کر کے دکھائے، لوگوں کو بتائے کہ جس باطل پہ میں کھڑا ہوں نہیں یہ بالکل حق ہے۔ تو ان دو صورتوں میں انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے اکابر سے زیادہ جانتے ہیں، ابن تیمیہ سے، قرطبی سے، نووی سے، ابن حجر سے، کیا تمہاری عقل ان سے بڑی ہے؟ ابن کثیر سے بڑی ہے؟ تو بھائی عقل بڑی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ایک چیز سمجھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پابند نہیں بنایا کہ ہم اپنی عقل ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ جناب آپ ہماری عقل لیں اور اس کو جس طرح سے چاہیں آپ استعمال کرتے رہیں، آپ کے ہاتھ میں ہمارے عقل کا کنٹرول ہے اور آپ اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں، لے کے جائیں، ادھر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اندر تدبر کریں، جو بات صحیح ہو ہم اس کو قبول کر لیں، اور جو بات غلط ہے کسی شخص کی تو ہم اس کی بات کو انکار کر دیں۔ یعنی حاکم ہمارے سامنے قرآن اور سنت رسول اور اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6628، کتاب البر والصلہ والادب۔ اب آپ عنوان دیکھیے گا، کتاب الادب کے اندر اس کو مسلم نے ذکر کیا ہے، کتاب البر والصلہ والادب میں یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اس کے جو عنوانات وغیرہ ہیں وہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو دیے ہیں جو عنوان ہے۔ اور یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فتواریت خلف باب، تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر۔ قال فجاء فحتانی حطۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح سے، جیسے بچوں کو پیار سے گدی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے اس طرح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گدی کے اوپر اس طرح مجھے میری گدی کے اوپر مارا۔ وقال اذهب وادع لي معاویہ، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں فجئت، میں آیا، فقلت هو یاکل، یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، دوبارہ کہا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں پھر آیا، میں نے معاویہ کو بلایا، اور پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔
اس روایت کو یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ 2 دفعہ ابن عباس گئے ہیں، 2 دفعہ بلایا، لیکن یہ 3 دفعہ گئے تھے۔ اب یہ روایت، اس روایت سے ہمیں بات کیا سمجھ میں آئی؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو پیغامات لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا فتح مکہ کے بعد، کہ جو مختلف حکمرانوں کو آپ پیغامات لکھتے ہیں ان کے لیے مقرر کیا کہ وہ ان رسائل وغیرہ وہ لکھیں، اور یعنی کاتب الرسائل تھے معاویہ بن ابی سفیان۔ لیکن یہ اس سے کوئی معصوم نہیں ثابت ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ وہی لکھنے والے ایک کاتب تھے، اسلام سے مرتد ہو گئے، شروع کے زمانے کے اندر تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تراجم کے اندر موجود ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مقرر کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیت لکھے۔ وہ قرآن لکھا کرتا تھا، لیکن بعد میں جا کے وہ مرتد ہو گیا، مشرکین مکہ کے ساتھ وہ مل گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جسے رسول اللہ نے کوئی عہدہ دیا تو وہ اس عہدے کے ساتھ معصوم بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی فاسق شخص تمہیں خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنی اس ندامت کرتے رہو اس نادانی کے اوپر۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے اوپر تمام مفسرین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ ہمارے استاد جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے، تمام اہل سنت نے، کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے اوپر نازل ہوئی اور قرآن مجید نے انہیں فاسق کا ٹائٹل دیا ہے۔ تو ایک عامل اس کو مقرر کیا تھا رسول اللہ نے کہ وہ جا کر قوم سے زکوٰۃ لے کر آئے۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ نے عہدہ دیا اسے، لیکن اس شخص نے، قرآن مجید نے باوجود اس کے کہ رسول اللہ نے اسے عہدہ دیا ہے، اس شخص کے اوپر قرآن مجید نے یہ لفظ وہاں پہ بیان کیا کہ یہ قرآن نے کہا کہ ان جاءکم فاسق، اور تمام مفسرین نے، محدثین نے ان کے اوپر کہا کہ ہاں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کسی کو عہدہ ملنے سے، کتابت کا ہو، یہ کوئی معصوم نہیں ہو جاتا اس سے۔ تو بہرحال معاویہ بن ابی سفیان کو عہدہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ پیغامات لکھنے والے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، مجھے کچھ لکھوانا ہے۔ اور تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان وہ کھانا کھا رہے ہیں، بار بار وہ جاتے لیکن وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنا، اللہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی۔ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے میں اس کی کچھ اور روایات بھی آپ کے سامنے، اسناد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختلف کتابوں کے اندر۔ دلائل النبوہ میں ابو بکر البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے یہ روایت اس طرح سے نقل کی اور یہ حاکم سے نقل کی ہے۔ ان ابی حمزہ قال سمعت ابن عباس، ابن عباس کو انہوں نے سنا، ابن عباس نے فرمایا، پوری روایت اسی طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گدی پہ مارا اور مجھے کہا کہ اذهب فادع لي معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ وکان یکتب الوحی، معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ قال فذهبت فدعوته، کہتے ہیں ابن عباس نے کہا کہ میں گیا، میں نے فدعوته له، معاویہ کو بلایا رسول اللہ کے لیے۔ فقیل انه یاکل، کہا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرته فقال فی الثانیہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کو خبر دی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، میں دوسری مرتبہ گیا اور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب میں گیا اور میں نے واپس آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ قال فما شبع بطنہ، روایت میں الفاظ ہیں فما شبع بطنہ، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا۔ قال فما شبع بطنہ ابدا، یہ الفاظ بھی ہیں بیہقی کے اندر کہ ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرا، ابداً، کبھی بھی نہیں بھرا۔ یہ دلائل النبوہ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کی خبر دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے
کہ آپ نے آنے والے واقعے کو دیکھ لیا۔ وروی عن حریم عن ابی حمزہ فی ھذا الحدیث زیادۃ تدل علی الاستجابۃ، کہتے ہیں کہ جو حریم ہے انہوں نے ابی حمزہ سے جو نقل کیا ہے، اس حدیث میں جو زیادت ہے وہ استجابت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دلالت مطلب کیا ہے کہ یہ دعائے ضرر کہہ لیں اس کو، یا یہ اچھی دعا کہہ لیں، یہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں قبول ہوئی ہے۔ تیسرے جو روایت ہے مسند ابو داود الطیالسی میں سلیمان بن داود بن الجارود المتوفی 204 ہجری، انہوں نے حدیث نمبر 2869 نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان ابن عباس، یہ بھی ابن عباس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی جانب بھیجا یکتب لہ، کہ وہ ان کے لیے کچھ لکھے، فقال انہ یاکل، تو یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ میں گیا، انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور پھر یہ پورا واقعہ ہے، ابن عباس نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، ثم بعث الیہ، پھر بھیجا، فقال انہ یاکل، یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، ان کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے۔ اب یہاں پر اگر یہ روایت آپ کسی ناسبی کے سامنے رکھیں، یا ہمارے ہاں سلفیوں یا اہل حدیث طبقے کے سامنے رکھیں، تو اس کی تعویل ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ابن عباس نے تو وہاں جا کر بتایا ہی نہیں تھا معاویہ بن ابی سفیان کو، انہوں نے تو جا کے دور سے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ کر انہوں نے رسول اللہ کو خود ہی بتا دیا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے تو معاویہ سے کہا ہی نہیں تھا۔ تو یعنی یہاں پر وہ ابن عباس کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں، لیکن بہرحال رسول اللہ نے تو یہ فرمایا نا لا اشبع اللہ بطنا، پیٹ کبھی نہ بھرے، اور رسول اللہ ایسے نہیں فرما سکتے۔ بیہقی نے کہا دلائل النبوہ کے اندر کہ یہ رسول اللہ کے نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس نے جا کر بتایا تھا، ابن عباس نے جا کر بتایا تھا، اور یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2651 پہ۔ میں تمام روایت کو چھوڑتا ہوں یہاں پر اور آپ کے سامنے یہ الفاظ پیش کرتا ہوں۔ قال فسعیت، ابن عباس نے کہا کہ میں دوڑتے ہوئے گا، اور میں نے کہا فقلت، میں نے کہا اجب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہ علی حاجۃ، اے معاویہ رسول اللہ کی بات کو قبول کریں، ان کو ضروری کام ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا، مسند احمد کی روایت سے، کہ ابن عباس نے یہ بات جا کر معاویہ کو بتائی ہے، اور انہوں نے آگے سے پھر انکار کیا کہ بھائی میں تو ابھی کھانا کھا رہا ہوں۔ مسند احمد کے جو محقق ہیں شیخ شعیب الارناؤوط، انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے اسناد حسن رجالہ رجال الشیخین غیر ابی حمزہ، یہ جو مسند احمد کی روایت ہے یہ اس کے جو راوی ہیں یہ شیخین بخاری مسلم کے راوی ہیں غیر ابی حمزہ کے۔ البانی نے بھی اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر المناقب والمثالب، یعنی مناقب اور بددعاؤں کے اندر اس کو روایت نمبر 82 جلد نمبر 1 مکتبۃ المعارف ریاض میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں لا اشبع اللہ بطنہ یعنی معاویہ، حدیث نمبر 82 آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، اور قلت وہذا اسناد صحیح، البانی کہتے ہیں کہ یہ صحیح سند ہے، رجالہ کلہم ثقات رجال مسلم، یہ تمام کے تمام جو راوی ہیں یہ ثقہ راوی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے بددعا دی ہے یا دعا دی ہے، کیا یہ معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ سب کا اتفاق ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے پر یہ جو بددعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ قبول ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ذہبی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 5 مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان، معاویہ بن ابی سفیان کے حالات زندگی میں ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَقَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ مَعْدُودًا مِنَ الْأَكَلَةِ، معاویہ بن ابی سفیان معدودا من الاکلہ، ان لوگوں میں سے تھے کہ جو خوب کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر معاویہ بن ابی سفیان کی حالات زندگی جلد نمبر 8 اس میں صفحہ نمبر 174 کے اوپر یہی روایت ذکر کی ہے معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل کے اندر، اور پھر کہا کہ وَقَدْ انْتَفَعَ مُعَاوِيَةُ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَىٰ، معاویہ نے اس روایت سے یا اس دعا سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اس سے معاویہ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوا اور آخرت میں بھی۔ ابن کثیر دنیا میں کیسے فائدہ ہوا؟ تو ابن کثیر کہتے ہیں اما فی دنیاہ فَإِنَّهُ لَمَّا صَارَ فِي الشَّامِ أَمِيرًا، دنیا میں فائدہ تو ایسے اٹھایا کہ جب یہ شام میں امیر ہوئے، كَانَ يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ 7 مرات، معاویہ دن میں 7 مرتبہ کھاتے تھے، 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔
یجاء بقصعۃ فیہا لحم کثیر وبصل فیأکل منہا، ایک بڑا تھال لے کر آیا جاتا تھا، اس میں بہت سارا گوشت ہوتا تھا اور بصل پیاز وغیرہ اس طرح، فیأکل منہا اس میں سے وہ کھاتے تھے، ویأکل فی اليوم 7 اکلات، اور دن میں 7 مرتبہ 7 ٹائم پہ یہ کھاتے تھے، ومن الحلوى والفاکہہ شیئا کثیرا، اور خوب حلوہ کھاتے تھے، خوب پھل وغیرہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے، دنیا میں فائدہ اٹھایا رسول اللہ کی اس دعا سے، واللہ، اور کھانا کھا کے کہتے تھے واللہ ما اشبع وانما اعیا، اور کھانا کھا کے کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں سیر نہیں ہوا لیکن میں تھک گیا ہوں، وانما اعیا وهذه نعمہ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا میں اتنا کھا، واقعی یہ نعمت ہے، ومعدۃ یرغب فیہا کل الملوک، اور یہ ایک ایسا معدہ پانا ہے کہ اس میں دنیا کا ہر بادشاہ اس کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ یار میں اتنا کھانا کھاؤں، اتنا کھانا کھاؤں، میں دنیا میں بہت کھانا کھاؤں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور بادشاہوں کی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا زیادہ کھایا کرے۔ اچھا، اور آخرت میں جہاں تک بات ہے، آخرت میں فائدہ تو فقد واما فی اخراہ فقد اتبع مسلم هذا الحدیث بالحدیث الذي رواه هو والبخاری وغیرهما من غیر وجہ عن جماعت من الصحابہ، اور آخرت میں فائدہ اس طرح اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انما انا بشر فایما عبد سببتہ، اے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں ایک بندہ ہوں، میں کسی کو بھی اگر گالی دے دوں، او جلدتہ یا اس کو مار دوں، او دعوت علیہ یا اس کو دعائے ضرر دے دوں، بد دعا دے دوں، ولیس ذلک اہلا، اور وہ بندہ اس کا اہل نہ ہو، فاجعل ذلک کفارۃ وقربۃ تقربہ بها عندک یوم القیامہ، تو یا اللہ میرا اسے گالی دینا، میرا اسے بد دعا دینا، میرا اسے مارنا، تو اسے اس کے حق میں کفارہ بنا دے جو قیامت کے دن اس کے کام آئے۔ اب یہ جو روایت بخاری مسلم کی پیش کرتے ہیں، اس کو کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان دراصل اس بد دعا کے اہل نہیں تھے اور رسول اللہ نے ان کو دے دی۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کتنی افسوس کی بات ہے، تم رسول اللہ کے اوپر وہ چیز ڈالتے ہو کہ رسول اللہ لوگوں کا والعیاذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، میرے بدن کام جاتا ہے کہ میں اس طرح کی کسی چیز کو رسول اللہ کی جانب نسبت دوں کہ رسول اللہ لوگوں کو سب و شتم کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ آپ کسی کے سامنے کہیں نا کہ رسول اللہ گالیاں دیتے تھے، چماٹ لگے گی آپ کو، آپ کہہ کر دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے کہ رسول اللہ لوگوں کو اس طرح یہ کیا کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے، لوگوں کو ناحق بددعائیں دیتے تھے، لوگوں کو ناحق مارا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، وہ خلق عظیم کے اوپر، اور تم مولویو تم اس طرح کی روایات پیش کر کے کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ لوگوں کو ناحق لوگوں کو گالی دے دیتے۔ استغفر اللہ العظیم، کیا چیز تم نے رسول اللہ کے اوپر فٹ کر دی ہے؟ اپنے آپ کو بدلتے نہیں، قرآن مجید اور روایات وہ رسول اللہ کی زندگی کے اوپر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناحق لوگوں کے ساتھ یہ کرتے تھے۔ تو یہ بالکل میرے نزدیک یہ روایت من گڑت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں سب کر دوں، جس کو میں ناحق مار دوں تو اللہ اس کو اس کے حق میں کفارہ بنا دے، نہیں۔ اور بریلوی تو اس کو پیش ہی نہیں کر سکتے، بریلوی تم لوگ تو خدا کی قسم تمہارا تو پورا عقیدہ مذہب فقہ ہی ختم ہو جائے گا کہ اگر تم اس روایت کو مان لو۔ رسول اللہ تو تمہارے نزدیک علم غیب جاننے والے، رسول اللہ کیسے کسی کو ناحق ایسے شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا اہل نہیں ہوگا؟ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، بریلوی حضرات سے میں پوچھ رہا ہوں، دیوبندی تو چلو کہہ سکتے ہیں، وہابی تو کہہ سکتے ہیں اس روایت کی تعویل کرتے ہوئے، لیکن یہ روایت آپ پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے مناقب میں سے، میں تمام ایسے لوگوں کو جو دفاع کرتے ہیں طلقاء کا، ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مناقب میں سے تھا، یہ روایت لا اشبع اللہ بطنا معاویہ کی تعریف میں سے ہے، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے مناقب میں اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ بلکہ جب نسائی سے پوچھا گیا کہ آپ مناقب معاویہ بن ابی سفیان بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے سوائے اس کے لا اشبع اللہ بطنا۔ تو امام مسلم نے اسے کیوں مناقب معاویہ بن ابی سفیان میں ذکر نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے کتاب البر والصلۃ والادب میں اس کو ذکر کیا ہے؟ اگر یہ مناقب میں سے ہے تو چاہیے تھا کہ امام مسلم اسے
مناقب میں ذکر کرتے، بخاری اس کو ذکر کرتے، دوسرے محدثین اس کو ذکر کرتے، لیکن یہ مناقب میں سے نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہیں مانا گیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے کہ جب وہ کھانا کھا رہے. تو رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. پھر ایسی اگر یہ دعا ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسی دعا رسول اللہ نے کسی اور صحابی کو کیوں نہیں دی؟ کیا معاویہ بن ابی سفیان ہی کو یہ دعا دی ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، کسی اور صحابی کو کیوں نہیں دی؟ حالانکہ فقیر، غریب، نادار صحابہ اور بہت تھے. معاویہ بن ابی سفیان بھی سالوک ہیں، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ بالکل نادار تھے، بالکل ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے صحابہ بھی تھے. تو دوسرے صحابہ کو یہ کیوں نہیں دی؟ ابو ہریرہ کو کبھی کیوں نہیں کہا کہ ابو ہریرہ کبھی تمہارا پیٹ نہ بھرے، تاکہ دنیا میں وہ بہت کھائے پیے؟ اگر یہ ایک نعمت ہے تو یہ حضرت ابو بکر سے بھی کہی جا سکتی تھی، حضرت عمر سے بھی رسول اللہ فرما دیتے کہ کبھی عمر کا پیٹ نہ بھرا جائے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ نہ بھرے، کبھی اللہ حضرت عثمان کا پیٹ نہ بھرے. کسی کے بارے میں نہیں کہا. تو یہ صرف اور صرف معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں کیوں کہی ہے یہ بات؟ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 20,305 ہے، مسند احمد کے اندر 20,343 ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے. سنن ابن ماجہ 2,622 میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا دیتے تھے نا، وہ یہ دیتے تھے کہ اللہ اس کا پیٹ بھر دے، اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے. آپ نے کسی کو دعا ایسے نہیں دی کہ اس کا پیٹ نہ بھرے. تمام جتنے بھی صحابہ ہیں کسی کو بھی رسول اللہ نے یہ دعا نہیں دی کہ یا اللہ اس کا پیٹ نہ بھر کبھی، بلکہ جس کو بھی دعا دی تو کہا کہ اللہ اس کا پیٹ بھر دے. یہ روایت کے نمبر میں نے آپ کو بتایا. اور یہ ایک لڑکے تھے، کہتے ہیں عن عمی ابی رافع ابن عمرو الغفاری قال كنت وانا غلام ارمی نخلا انصار. یہ کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا اور میں انصار کے جو کھجور کے درخت تھے ان کو پتھر مار مار کے نیچے کوشش کرتا تھا کہ وہ نیچے آ کے گر جائے. فقیل للنبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری یہ بات کہی گئی، انہا ہونا غلاما یرمی نخلنا. انصار چلے گئے ہوں گے رسول اللہ کے پاس، شکایت کہہ دی ہوگی یا رسول اللہ یہاں پر ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے کہ پتھر مارتا ہے اور کھجور کے جو درخت ہیں ان میں سے وہ کھجور نیچے آ کے گرتی ہے اور ہمارے باغوں کا نقصان ہوتا ہے. تو فأتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا. آپ نے کہا اے لڑکے تم درختوں کو ایسا کیوں مارتے ہو، کھجوروں کو کیوں مارتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوتی اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ پتھر مار کے اس کو نیچے لے آؤں اور خود کھا لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اور جو خود گر جائے اس کو اٹھا لیا کرو، لیکن تم پتھر مت مارا کرو. اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی رحمت نے، اور فرمایا اللہم اشفی بطنہ، اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے، اس کا پیٹ بھر دے. تو اب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت کہ آپ ایسے دعا دیتے ہیں. آپ کسی کو ایسے نہیں کہتے کہ اس کا پیٹ نہ بھر جائے، یعنی دعا کے طور پر آپ نے یہ نہیں فرمایا. پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ زیادہ کھانا یہ ایک نعمت ہے، حالانکہ زیادہ کھانے کی احادیث کے اندر مذمت آئی ہے. معجم ابی یعلا الموصلی المتوفی 307 ہجری حدیث کا نمبر ہے 259، اور مسند ابی یعلا کی حدیث کا نمبر ہے 1584. محمد بن معن نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے معن ابن نضلہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ نضلہ نون ضاد لام تے سے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرین مقام پہ ملے، اور ان کے ساتھ ایسے جانور تھے جن کے تھنوں میں دودھ تھا. فحلب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اناء، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں دودھ دھویا. فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیا. ثم شرب ہوا من اناء واحد، تو پھر اس شخص نے یعنی نضلہ نے بھی اسی برتن سے پیا. ثم قال یا رسول اللہ، پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، والذی بعث بالحق ان کنت لاشرب سبعۃ فما اشبع او ما امتلئ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کے درود و سلام ہو، میری حالت تو یہ ہے کہ میں اگر 7 مرتبہ بھی پیوں نا برتن، میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نزلہ سے کہا ان المؤمن یشرب فی مع واحد والکافر
یشرب فی سبعۃ امعاء، کہ مومن ایک انتڑی میں پیتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں پیتا ہے۔ زیادہ کھانے کی، زیادہ پینے کی مذمت ہے۔ آپ رسول اللہ نے اس کو، اسلام نے تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ آپ کھاتے رہیں اور آپ کہیں کہ میں پیٹ میرا بھر نہیں رہا۔ نعمت یہ ہے کہ آپ تندرست ہوں، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، لیکن یہ بیماری ہے کہ آپ کھاتے رہیں اور مسلسل آپ کھاتے رہیں، دن میں لگاتار کھائیں۔ میڈیکل کے اعتبار سے بھی، طبی اعتبار سے بھی اس کو مسلسل کھانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ مومن ایک انتڑی میں پیتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں پیتا ہے۔ یہ الفاظ بھی المؤمن یأکل فی مع واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، یہ روایات کے الفاظ بھی ہیں، یعنی مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی بد دعا کسی صحابی کو نہیں دی ہے کہ وہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ اگر یہ دعا ہے تو جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھی یہ بد دعا دی ہوگی یا دعا دی ہوگی، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے اس طرح کی کوئی روایت تو ضرور بیان کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔